اللہ الرحمن الرحیم فَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ وَلَا يُكَلِّفُ الْحِصَاءَ إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُفَرِّقُ أَصَابِعَهُ وَلَا يُشَبِّكُ وَلَا يَتَحَدَّرُ وَلَا يَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَلَا يَكُفُّهُ وَلَا يَعْكِسُ شَعْرَهُ وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا. آگے پڑھ بتوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يقعي كإقعاء القلب ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتبع ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب. بیڑا شارب یشرب 50 وری پکوایا ہے. ولا يشرب شارب یشرب وزن کنی باری اگے پکوایا ہے. مکروہات الصلاۃ نماز وچ جڑے کام کرنے مکروہ نے منع نے بے نہ کرو. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور مکروہ ہے مصلی کے لیے یہ کہ کھیلے اپنے کپڑے کے ساتھ یا اپنے جسم کے ساتھ. جی العبس ہر لعب جس میں لذت کوئی نہیں. بہرحال وہ لعب جس میں پر بہرحال وہ جس میں لذت ہو اس کو لعب کہتے ہیں. ایک ہو گیا عبس ایک ہو گیا لعب. اور ہر عمل جو مفید ہو نہیں حرج اس کے ساتھ نماز میں جڑا نماز واسطے کی ہوئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسینہ آیا سرکار کو اپنی نماز میں تو سرکار نے پونجا تھا پسینہ اپنی پیشانی سے اس لیے کہ پسینہ نقصان دے رہا تھا آپ کو کیونکہ پسینہ ہو تو اکھاں چ پہ جاوے تو اکھاں دا نقصان ہوندا ہے. اور بہرحال وہ کام جو نہیں ہے مفید پس وہ مکروہ ہے. روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہ عرق لیلۃ فی صلاتہ سونیا نو ایک رات پسینہ آیا فسالت العرق عن جبینہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح العرق او مسح وسالت ام وجہہ فی الصلاۃ. اور عبس مکروہ ہے مفسد نہیں ہے. عبس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے 3 چیزوں کو. ان دا معنی نا جل نسبت اللہ تعالیٰ والا کہتا اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. یہ کیڑی شے عبس فی الصلاۃ کو رفس فی الصوم کو روزے وچ بیوی نال گپاں لاونیاں ول کل جڑا ستیا سے چس بڑی آئی ہے. پھر کی ہویا گل مکی روزے نالے گلاں کرنی. اور دیکھ فی المقابر قبرستان میں ہنسنا اللہ نے اس کو ناپسند بنایا ہے. اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص کو کھیل رہا تھا اپنی داڑھی کے ساتھ کس میں سونیا فرمایا اگر اس کا دل ڈرتا ہوتا خشیت ہوتی ہو خشیت ہوتی تو البتہ خشیت کرتے اس کے جوارح بھی یہ جڑا اتو کرکر کر رہا ہے اندر بھی کوئی شے نہیں. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک نماز میں البتہ مشغولیت ہے. کی مطلب یعنی مشغولیت ہے مصلی کے لیے نماز کے اعمال کے ساتھ
پس نہیں مناسب یہ کہ مشغول ہو حضرت اس کے غیر کے ساتھ. ایتھے ویکھو حدیثاں. اور سونیا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے 3 شیاں ناپسند کیتیاں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا العبس فی الصلاۃ رفث فی الصوم تضحک فی المقابر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں اب سارا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رجل کو کھیل رہا تھا اپنی داڑھی کے ساتھ نماز میں. آپ نے فرمایا بہرحال یہ اگر خشیت کرتا ہے اس کا دل تو اس کے جوارے بھی خشیت میں ہوتے. فرمایا ہے ذخیرہ میں جب کہ کھجلی کی اس نے اپنے جسد کی مسئلے جسم انہوں نے کھرکیا تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی. یعنی جب کیا اس نے اس کھجلی کو ایک مرتبہ یا کئی بار لیکن اور ہر 2 مرتبہ کے درمیان وقفہ ہے. فرجہ میں نہیں وچ گٹھ تھا نہیں خالی بھی وقفہ. بہرحال جب کیا اس نے کھجلی کو 3 بار متوالیات تو فاسد ہو جائے گی. جیسا کہ اگر اکھاڑا اس نے اپنا ایک بال 2 مرتبہ تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اور 3 مرتبہ ایدو ویکھو وال پٹن لگ پہ اے ہون. اور فتاوی میں ہے جب کھجلی کی اس نے اپنے جسم کی 3 مرتبہ فاسد ہو جائے گی نماز اس کی جب کہ ہو کس کے ساتھ. ادھر ویکھو یہ 3 ہو گئی. اچھا جی یہ مسئلہ آ گیا جی مولوی مدثر میدان اختلاف کیا ہے کھجلی میں کیا جانا اور آنا 1 مرتبہ ہے یا جانا 1 مرتبہ رجوع دوسری مرتبہ. ادھر ویکھو یہ جانا ہے یہ بھی ہے ایک کے یا بھی ہے ایک کے یا ایک کے اندے وچ اختلاف سنیا جی. جے صرف جانا 1 کے تے دانا پھر ہونا 2 نہیں تے ہے 1 2 3 کی ہو گئی. اور شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ الٹ پلٹ کرے کنکریوں کو جتے سجدہ کرنا ہے مگر یہ کہ ناممکن ہو اس کو سجدہ کرنا اس پر پس برابری کرے ان کی 1 مرتبہ برابری کرے ان کی اور ترک اس کا افضل ہے اور اقرب الخشوع ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کا کھیلنا فضول. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو 1 مرتبہ یا ابا ذر وإلا فذر وگرنہ کیا کریں. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سونے اس فرمان کتنا سجا مکفہ ہے او انج سی کہ سآل ابو ذر کتنے وقف ہے خیر البشر ان تسویت الحجر یہ بنایا نا فقال یعنی نہیں یہ پچھلی گل جی نے سونے دا فرمان نہیں وہ اگے وے یعنی وہ انج کر کے انہیں سجا بنایا کہ بھئی سآل ابو ذر ابو ذر خیر البشر ان تسویت الحجر فقال یا ابا ذر مرتن وإلا فذر. اے سونے دا کمال. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن کل شیء میں نے سرکار سے حتی سألتہ عن مس الحصا فقال واحدتن او داع. اور قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ پٹاخے نکالے اپنی انگلیوں کے اور وہ یہ ہے کہ غمز کرے انگلیوں کا غمز انجے ایک ہی ہے یہ غمز ہے
یا کھینچے ان کو حتیٰ کہ آواز نکلے. تو اے بھئی انج نہ کرے بھی آواز نکلے بھی نماز اے کام نہ کرے. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ فرمایا سرکار نے حضرت علی کو بے شک میں پسند کرتا ہوں تیرے لیے جو پسند کرتا ہوں اپنے لیے. نہ پٹاخے نکال تو اپنی انگلیوں کے حالانکہ تو نماز میں ہو، حالانکہ نماز میں ہو. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضاحک فی الصلاۃ نماز وچ ہنسنے والا، ملتفت ایلو اگو آ رہے ہیں، اور مفرق اصحاب آہو انگلیوں کے پٹاخے نکالنے والا ہے. سارے بمنزل واحد نے بھی یہ کام پیڑے ہون میں سارے برابر نے. اور لا تفرق من حدیث علی رضی اللہ عنہ بلفظ لا تفرق اصابعک وانت فی الصلاۃ. دوسرا حضرت سہل بن معاذ عن ابی حضرت معاذ سے مرفوع حدیث سونے فرمایا ضاحک فی الصلاۃ ملتفت مفرق اصابعہ بمنزلۃ واحدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول الضاحک فی الصلاۃ والملتفت والمفق اصابعہ چکن والا بمنزلۃ واحدۃ ولا یفرق اصابعہ بے پٹاخے نہ کڈے ویکرہ خارج الصلاۃ ایضا عند الاکثر. یہ نماز تو باہر بھی انگلیاں دے پٹاخے کڈنے کی نے تے دوجے نو آخنا میری انگلیاں چک کے پٹاخے کڈ مکروہ کرانا اون دے کولوں اون مکروہ دی عادت پوانی بھی کالے بھی پٹاخے کڈائے انگلیاں دے. اوے ہے او لکھے اکثر درزیق نماز تو باہر بھی او انگلیاں کھوچلیاں ہو جاندیاں نے اور نسلیو. قول شیخ رحمہ اللہ کا ولا یتخسرو اور نہ تخسر کرے نہ اچھی یعنی نہ رکھے اپنا ہاتھ اپنی کوکھ پر بکھیاں تے ہاتھ رکھنا ایک ہی ہے اچھی اس لیے کہ یہ عمل ہے یہود کا بکھیاں تے ہاتھ رکھے اور اس لیے کہ اس میں وضع مسنون کا ترک ہے اور بعض نے کہا اس لیے کہ یہ تو فعل مصاب ہے جنہوں تکلیف پوندی وہ بکھیاں تے ہاتھ رکھدا. اور حالت صلاۃ حالت ہے یناجی فیہا العبد ربہ بس یہ تو حالت افتخار ہے نہ کہ حالت ہے اظہار مصیبت کی. لہذا بکھیاں تے ہاتھ نہیں رکھنا. ولا یتخسروا ان دے وچ ایک اور گل لکھی ہے وقال علیہ الصلوۃ والسلام الاختصار فی الصلاۃ. جی یہ استراحت ہے اہل نار کا اور جنمی جس لئے اک پہن گے تو بکھیاں تے ہاتھ رکھن گے کیا ہے کی کریے تو فرمایا اے عادت جنمیاں دی. لہذا تسی یہ کام مطلب کی پیڑیاں لوکاں دی عادتاں نہ اپناؤ. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ صدل کرے اپنے کپڑے کا اپنے کپڑے کا صدل نہ کرے. اور وہ یہ ہے کہ ڈالے کپڑے کو اپنے سر پر اپنے قدموں کی طرف تو اتنے لپیٹے نہ یا رکھے چادر کو اپنے کاندھوں پر اور نہ لپیٹے اس کو اس کے باز پر اے تھلے لمکانا اے گال چ پٹکا. قول شیخ رحمہ اللہ کا ولا یعقص شعرہ اور نہ عکس کرے اپنے بالوں کا نہ عکس. اور وہ یہ ہے کہ جمع کرے بالوں کو اور باندھے ان کو اپنے سر کے پیچھے. میں زلفا رکھیاں نے تے پیچھے سر دے کٹھیاں کر دے وے سنے ہی اے شاباش سے. اور یہ کیا ہے یہ مکروہ ہے پیچھے بال ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر گزرے ایک رجل کے پاس سے جو کیا کر رہا تھا، آ کے سن شعرہ، انہیں پیچھے وال اپنے بدے سن، فَحَلَّهُ حَلًّا عَنِيفًا، پس کھول دیا حضرت عمر نے کھولنا آرام سے، اور حضرت عمر نے فرمایا جب لمبے کرے تمہارا کوئی ایک اپنے بالوں کو تو چاہیے کہ ان کو دور سے لو کے چھوڑ دے ان کو، کہ سجدہ کرے بال اس کے ساتھ، بال بھی نال کی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہ کہ نماز پڑھے آدمی حالانکہ اس کا سر پیچھے معکوس یار باندھا ہوا۔ حضرت ابو سعید مقبری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو رافع کو کہ تحقیق دیکھا حسن بن علی نے ابو رافع کو اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، وقد عکس شعرہ فاطلقہ، قال اور فرمایا کہ منع فرمایا نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ نماز پڑھے آدمی حالانکہ اس کے بال پیچھے۔ ابو داود کی روایت میں ایک لفظ ہے ذاکا کفل الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے، یہ شیطان کا کفل میں نہیں حصہ۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ نماز پڑھے آدمی حالانکہ اس کا سر پیچھے بال بندھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے دیکھا عبداللہ بن حارث کو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا سر پیچھے سے اور وال بندھے سن، تو مراد سر بندھا ہوا تھا۔ فقام وراہ، عبداللہ بن عباس اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فجعل یحلہ، وال کھولن لگ پے۔ بس جب فارغ ہوا نا عبداللہ بن حارث تو کہتا ہے سونیو میرے سر نال کے کرنے پہ ہو؟ فرمائے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا محض مثال اس کی مثل اس شخص کی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ اس کے دونوں بازو پیچھے بندھے ہوئے ہیں، مکتوف کتف۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوع حدیث ہے، سونے فرمایا حکم دیا گیا ہے مجھے یہ کہ سجدہ کروں میں 7 اعضاء پر ایک، اور یہ کہ نہ سمیٹوں میں بال اور نہ کپڑے۔ مرفوع حدیث ہے، سونے فرمایا کہ نہ باندھ تو اپنے بال نماز میں کیونکہ یہ فعل شیطان ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ ولا یکف، اور نہ سمیٹے اپنے کپڑوں کو، اور وہ یہ ہے کہ اٹھائے اپنے سامنے سے یا اپنے پیچھے سے، اپنے پیچھے سے پیچھے جل اٹھا نا سجدہ کر کے پیچھے قمیض باہر کرنے پہ تھلے آ کے وٹ پہ جائیں گے۔ جب ارادہ کرے سجدے کا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ سجدہ کروں میں 7 ہڈیوں پر، نہ سمیٹوں میں اپنے کپڑے اور نہ باندھوں میں اپنے بال۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ التفات کرے دائیں اور بائیں، نماز پڑھتا سجے کھبے التفات نہ کرے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچاؤ او یا کا والا صد، بچاؤ اپنے آپ کو التفات فی الصلاۃ سے کیونکہ یہ ہلاکت ہے۔ اور التفات مکروہ کیڑا ہے؟ یہ کہ موڑے اپنی گردن کو حتیٰ کہ نکال دے اپنے منہ کو قبلے کی جہت سے۔ ایدے دیکھو نماز پڑھتا ہے نا، تھوڑا جا پھرا جے تو نکل گیا ہے، انج کیتا ہے، اے مکروہ، اے کیے اے سجے کھبے منہ پھیریا سو سینہ نہیں، منہ قبلے دی سمت تو نکل گئے۔ اور بہرحال جب کہ پھیرا اس نے اپنے سینے کو تو فاسد ہوگی نماز اس کی، جی ایدوں کی ہو گئی۔ اور اگر مسئلہ، اور اگر نظر کی اس نے اپنی آنکھوں کے مؤخر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟
जिसले ऐदे वेखना है ना खाम खा आ ऐदे आना है तो आ इत्थे आना है, जिसले ऐदे वेखना है तो आ इत्थे आना है काली जगह आ इदे जानी और वेखी दा काली थान वाले ते जिसले इंज फेरनी है ना तो वखरा वखरा तो अल्लाह दी शान तो वारे वारे ये दोवां दा निज़ाम कट्ठा है, दोवां दा कट्ठा है जी। उस दिन एक बंदा मिलया तो उन्हें ना एक अख उत्ते ना ऐनक चो ना विच पवाया गत्ता जा पक्का। मैं पुछया की बनया, कहंदे जी अखां दे अंदरों तलक टुट गया, दोवां नूं सामने रखा तो एक इधर वेंदी एक इधर वेंदी पता को नहीं लगता, फिर एक नूं बंद किया तो एक नाल मैं बहना। समझ आउंदी पई, ये दोवां दा तलक कट्ठा है। इस वास्ते जे एक इंज करोगे तो दूजी भी खाम खा, जे एक इंज करोगे दूजी भी ऐ गल जी। और अगर नज़र की उसने अपनी आँख के मोखिर के साथ यमुना तन और युसरा तन बग़ैर इसके के मोड़े अपनी गर्दन को तो ये मकरूह नहीं है, ये इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिहाज फरमा लेते थे अपने असहाब का, अपनी नमाज में मुलाहजा फरमा लेते थे अपनी मुबारक आँखों के मूक के साथ। सुने हदीस पढ़ते हैं फिर, मूकुल ऐन आँख की तरफ जो मिली हुई है नाक कोश, आ नाक नाल जिहड़ी मिली है ना की ना है, और लहाज आँख की तरफ जो मिली हुई है किधर आया आ कान भी आ सुदक भी आई है, और मोखिर ऐन है बेज़म्मे मीन कसरे खा मुखफ़फ़ उसकी तरफ वो जो मिली हुई सदक कोश, ओ या सदक भी आई तो कान भी ये दे है। अच्छा जी, और मकरू है ये कि उठाएं अपना सर किधर ऊंची, इसलिए कि ये बेमिसल इल्तिफात के हैं, और ये कि झुकाए अपना सर नमाज विच इंज भी सीधा कि ना इंज ते ना बल्कि सजदे वाली थां ते नज़र ते सिर सीधा। मना फरमाया सरकार ने ये कि तदबीह करे रजुल अपनी नमाज में मिसल तदबीह करने खोते के। ओ खोता पट्ठे खान लगा की करदा, ओ खोता मुंह थल्ले करदा है, की करदा है मुंह थल्ले करदा है। तदबीह अल हिमार भी इंज सिर चुकावे ना जिवें खोता चुकांदा है जी। अल्लाह अकबर। और मकरू है ये कि तमायुल करे अपने यमुना पर या अपने। हज़रत अनस फरमाते हैं कि फरमाया मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या बुनैया मेरे प्यारे बेटे बचा अपने आप को इल्तिफात फी सलात से, क्योंकि इल्तिफात फी सलात ये हालाका है, ये बस अगर खाम खा करना ही हो तो नफलों में कर, फरीज़ा में न कर। और समझे और तदबी जड़ना अपना और बे मुँह के ऐन है वेंदे पियो और तो लफज है बे मुँह के ऐन नए है, मुँह कल ऐन नहीं हैगा। ते उनकी हदीस लिखी अली बिन शहबान फरमाते ने कि हम घर से निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, हमने सरकार की बैत की और हमने नमाज पढ़ी सरकार के पीछे। बस सरकार अपनी आँखों के मोखिर के साथ सरकार ने मुलाहजा फरमाया एक रजुल का जो अपनी पीठ सीधी नहीं कर रहा था रुकू में सुजूद में, सोने नमाज तो फारग हो के फरमाया बेशक नहीं नमाज उस शख्स की यानी कामिल नहीं जो नहीं सीधा करता अपनी पीठ को बला थी वे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमा लेते थे नमाज में यमीनन व शिमालन, और सरकार अपनी गर्दन नहीं मोड़ते थे खल्फ ज़ाहरे ही। समझ आई इस ज़रूरत दे वक़्त की
بھائی امام دوسری رکعت دا دوسرا سجدہ کر کے اٹھے نا شک پی گیا پتہ نہیں تو ہن ہولی ہولی اٹھے تو تھوڑا جہا پیچھے دھیان رکھے کہ بندے اٹھتے پے نے یا بہندے نے یہ پچھلی کتاب وچ آئی سی یہ گل قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ اقعاء کرے مثل کتے کے اقعاء کے اور نہ بچھائے اپنے ذراع کو کتھے سجدے وچ کتھے انجش تھلے لمیاں پا دنیا باما انج رکھے چک کے اور وہ اقعاء القلب کی ہے ان دے مختلف جے پیچھے بھی 4-5 باری پڑھے جے اور وہ یہ ہے کہ کھڑا کرے اپنی دونوں ایڑیوں کو اور بیٹھے ان کے اوپر مجبوری نہیں تھا بعض نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ کھڑا کرے اپنے دونوں گھٹنوں کو اور رکھے اپنے ہاتھوں کو زمین پر جویں کتا رکھے نا مگر یہ کہ کتے کا ایک ہاتھوں کے کھڑا کرنے میں ہے اور اگلے ہاتھ کھڑے کر کے اور بندے کا ایک گھٹنوں کے کھڑا کرنے میں ہے اپنے سینے کی طرف اینج گوڈے کھڑے کر کے بیٹھنا بھئی استنجا زمین تے گوڈے کھڑے تے ہاتھ بھی زمین تے نہایا میں ہے وہ ایک کیے وہ یہ کہ رکھے اپنے الیاتین کو کتھے اور کھڑا کرے اپنے گھٹنوں کو وَهَذَا صح اس لیے کہ کتے کا ایک اسی صفت کے ساتھ ہے اے وے کا ایک القلب انج نہ کرے اور مکروہ ہے بچھانا اپنے دونوں کلائیوں سجدے وچ لمیاں پا دینیاں یہ کیے بابا جا قول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماندے نے منع فرمایا مجھے میرے خلیل علیہ السلام نے 3 چیزوں سے یہ کہ نقر کروں میں مثل نقر دی کہ بھائی سجدے میں جلدی جلدی کرا جی میں ککڑ دانے چکدا اور یہ کہ اقعاء کروں میں مثل کتے کے اور یہ کہ پھیلاؤں میں مثل پھیلانے لومڑی کے اور لومڑی اگلے ہاتھ لمے کر کے نا تو منہ تھلے کر کے بیٹھی ہوں شیر نو ویندی ہوں بھی کسے رج کے پیچھے جائے گا تو میں بھی جا کے 2 بوٹیاں کھاواں دی جی سمجھے اے جو تو ہو کے نہیں ویندی انہوں پتا شیر پر آنے کڈے تو ساہ نکل جانا ہے تھلے زمین نال لمیاں لتاں کر کے نہ اگلیاں تو منہ تھلے رکھ کے مٹی تے ویندی ہوں بھی کس ٹائم پر جائے تو پھر میں بھی کھاواں جا کے اج کو منع کیتا سونے نے سنیں اور مکروہ ہے یہ کہ انگڑائی لے بندہ یا کی کرے اچھی اچھی پس اگر غالب آ جائے اس پر کوئی شے سے تو قاضا ماں منہ کو اور رکھے اپنے منہ اور رکھے اپنا ہاتھ اپنے اس لیے کہ نہیں امن یہ کہ داخل ہو جائے اس کے حلق میں حلق اور شے من الحوام اور وچ کو کیڑا مکھی وڑ جائے دیجیے منہ کج کے رکھے اور مکروہ ہے یہ کہ بند کرے اپنی دونوں آنکھوں کو نماز میں اینج وکھو اکھاں پیچ کے نماز پڑھ دیں نفلاں وچ گنجائش ہے وے فرضاں وچ نہ اور مکروہ ہے یہ کہ ڈھانپے اپنے منہ اوے آج نو آج کل ماسکاں دے ہو اس لیے کہ یہ مشابہ ہے کس کے کی منہ کجنا کی کرنا اے مجوسیاں دے فیل دے اے بڑی پرانی گل ہے مگر جب کہ اباسی آئے تو جائز ہے اس کے لیے بوجہ اس کے جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ منہ تے ہاتھ رکھ لے کوئی شے نہ وڑ جائے کہ رکاب سے فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرے تو سیدھا کر اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اور نہ تدبیح کر جیسے تدبیح کرتا ہے کون کھوتا اچھا جگلی دیس پڑھ لی پڑھی ہے نا جو اندر بچے سی بھئی ہون پڑھنی ہے نا حضرت ابو ذر سے کہ منع فرمایا مجھے میرے خلیل علیہ السلام نے 3 چیزوں سے یہ کہ میں نقر کروں مثل نقر دیگ کے اور اقعاء کروں اقعاء کتے کا اور یہ کہ پھیلاؤں لومڑی کی طرح پھیلانا ایک نسخے میں آنا بھی حریرہ رضی اللہ عنہ نظر آ رہا ہے جی نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثلاث عن نقرت کا نقرت الدیک و اقعاء کا اقعاء القلب و التفات کا التفات السالب لومڑی کے پیچھے چھاڑ دیجیے
اور صحیح میں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان فرمادیاں نے مرفوع حدیث کہ وکان ینہا سرکار منع فرماتے تھے عن عقبات الشیطان شیطان کے عقبہ سے، اور یہ کہ پھیلائے آدمی اپنے ذراع جیسے پھیلانا درندے کا جی، اور وارد ہے نہج میں القاء سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث کہ سونے فرمایا یا علی لا تقعی نہ اقعا کرنا مثل اقعا قلب کے، حضرت انس سے مرفوع حدیث سونے فرمایا جب اٹھائے تو اپنا سر سجدے سے فلا تقعی کما یقعی القلب، رکھ تو اپنے الیا کو رکھ اپنے قدمین کے درمیان، قدمین کے، اور چمٹا دے تو اپنے دونوں قدموں کی پشت کو زمین کے ساتھ۔ ایک نواں طریقہ ہے انج کر کے پیر زمین تے رکھے بہن لگیا تے نہ پیراں دے درمیان بہ جائے اتنے، سمجھائی جی انج، یہ بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ جڑے فقہاء نے طریقے دسے نے مختلف اقوال نو حدیثاں نال ثابت نے، اندے وچ یہ بھی کی کر بھی دونوں پشتاں دی کنڈ کدھر کر انج کر کے جوڑ کے پیر وہ بہندے نے کئی بار لوکی تے پھر انہاں دے وچکار بہنا بھی الیا تین ایتھے رکھنے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ لوٹائے سلام اپنی زبان کے ساتھ، نہ لوٹائے اور نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، نہ زبان نال سلام دا جواب دے تے نام کدوں پہلا ہوئے، پس اگر جواب دیا اس نے اپنی زبان کے ساتھ تو باطل ہو جائے گی اس کی۔ اچھا جی، اور اسی طرح جب مصافحہ کیا اس نے سلام کی نیت سے تو کیا ہو جائے گی، اور اگر اشارہ کیا سلام کے جواب کا اپنے سر کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنی، نماز تو فاسد نہیں ہوگی مگر ایدوں برا سکھ اسلام ترن جی ہاتھ نال انگلی نال ایک کی ہے مکروہ، اور مکروہ ہے سلام دینا قاری پر، جڑا بندہ تلاوت نماز نہیں ویسے جڑا بندہ تلاوت کر رہے او ستے سنیں جی، اسے قاری دے ذمہ نے کہ دینی کتاب دا مطالعہ کر رہے پڑھا رہے ہیں، اور مکروہ ہے سلام دینا کہہ کو اچھی نہیں نمازی مرادی، اور مکروہ ہے سلام دینا جالس للبول والغائط کو، ان کو سلام دینا قول شیخ کا، اور نہ چوکھڑی مارے، نماز چوکھڑی مار کے مگر عذر کی وجہ سے، عذر نال اجازت ہے۔ یہ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں ترک ہے قعود والی سنت کا، پس اگر ہے اس کے ساتھ عذر تو جائز ہے۔ قانون سنیا جے، اس لیے کہ آزار اثر کر دیتے ہیں نماز کے فروض میں، تو پس اسی طرح نماز کی حایت میں بھی اثر کرتے ہیں۔ کون؟ عذر۔ نماز کے اندر جو فرض ہیں ان میں اثر کرتے ہیں کہ نہیں؟ او بندہ مجبور ہوئے تو اشارے نہ رکوع سجود کرے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ کھائے مولوی کرام اور نہ پیے مولوی کیف، پس اگر کیا اس نے یہ تو باطل ہو جائے گی، برابر ہے کہ کھایا آمدن یا، اس لیے کہ یہ ایک معنی ہے جو نماز کے اچھی یار، اور سوال جی بھول گیا ہے کہ تو جواب حالت صلاۃ مذکرہ ہے کوئی نہیں لمبی ہے جی۔ غایا میں ہے وہ شے جو فاسد کرتی ہے روزے کو فاسد کر دیتی ہے، اور وہ شے جو نہیں فاسد کرتی روزے کو نہیں فاسد کرتی، ان دی دیتی ہے نا مثال غایا چ، حتیٰ کہ جب ہو اس کے دانتوں کے درمیان کوئی شے تو عام سے پس نگل گیا اس کو، پس کندے وچ نماز وچ، اگر تھی وہ چنے سے کم تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی، اس لیے کہ وہ اس کی تھوک کے تابع ہے، مگر یہ کہ اور اگر ہو چنے کے برابر پس بڑی تو کیا ہو گئی، اور روزہ بھی
اور اگر نگل گیا خون جو اس کے نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی جب کہ غالب تھوک ہو، اور اگر نگل گیا تل کو، کس کو؟ تو فاسد ہو جائے گی نماز مشہور پر، مشہور یہ ہے کہ او باروں منہ پایا سو۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروں مراد جے تل، ورنہ تو سوال ہو جائے گا بے اندر چنے نال چھوٹا ہو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نہیں فاسد ہوگی، کون؟ اور مکروہ ہے نمازی کے لیے یہ کہ عبث کرے اپنے کپڑے کے ساتھ یا اپنے جسد کے ساتھ، اور نہ الٹ پلٹ کرے کنکریاں، مگر یہ کہ ناممکن ہو اس کو سجدہ کرنا ان پر، اور سجدہ تام لکھے تام، ویسے تو ہو ہی جانا ہے جی، بس برابر کرے کنکریوں کو ایک مرتبہ، اور نہ پٹاخے نکالے اپنی انگلیوں کے، اور نہ تخسر کرے، یعنی وکھیاں تے ہاتھ نہ رکھے، اپنے کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، اور نہ صدل کو، نہ سارا ینصرو سونے منع فرمایا صدل کرو، اور نہ صدل کرے اپنے کپڑے کا، اور نہ جوڑا بنائے اپنے بالوں کا، اور رکھے سو تو نماز پڑھ دیتے ہیں نہ کرے، یہ نہیں ہے کہ بال رکھنے افضل ہیں پھر یہ کرے، انج نہیں، سنے ہی فقہاء نے تو مسئلے بیان کرنے، اور نہ سمیٹے اپنے کپڑے کو، اور نہ التفات کرے دائیں اور بائیں، اور نہ بیٹھے مثل بیٹھنے کتے کے، اور نہ جواب دے سلام کا اپنی زبان کے ساتھ، اور ولو سہون لکھے، اور نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور نہ تربو کرے مگر عذر کی وجہ سے، اور نہ کھائے اور نہ پیے۔